وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا نعمت پیشوائے اہل سنت عالم شریعت رہبر طریقت ولی نعمت ناعی بدعت اور قاطع نجدیت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن عاشقوں کے امام مدینہ تجیبہ چلے گئے۔ ہم بھی جاتے ہیں، وہ عاشقوں کے امام بھی جایا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں دست بستہ عرض کرتے ہیں، آقا خواب میں تو جلوہ گری کئی بار دکھائی ہے، آج آپ کے در کے منگتے کا دل کرتا ہے، سنہری جالیوں کے سامنے دست بستہ حاضر ہوں، آقا جیتے جاگتے آپ کا دیدار کرنا ہے۔ پورا کلام لکھتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ابھی فی الوقت جب کرم نہیں ہوا گلہ نہیں کیا، خود کو کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، لجپال کریم آقا نے کرم فرمایا، پھر جیتی جاگتی آنکھوں سے آقا کا جمال جہاں آرا دیکھا، پھر کہنا پڑا کہ خاک طیبہ تیرے ذروں کو چمکتا دیکھا، جس طرف اٹھی نظر نور برستا دیکھا۔ اور یارو کیا بتاؤں اس شہر کی گلیوں میں کیا کیا دیکھا، ارے ذرے تو ذرے ہیں، کانٹے تو کانٹے ہیں، پھول تو پھول ہیں، کانٹوں کو بھی مہکتا دیکھا، پھول تو پھول ہیں، کانٹوں کو مہکتا دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں کافروں نے پیغام بھیجا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ ابو جہل ابو لہب آ گیا، عتبہ شیبہ آ گیا، ولید بن مغیرہ آ گیا۔ اب یمن کا ایک پڑھا لکھا عالم، اس کا نام حبیب ہے، حبیب کے نام پر یمنی نسبت ہے، حبیب یمنی کہا گیا کتابوں میں، وہ مناظرہ کرنے کے لیے آ گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جگہ پوچھی، جگہ بتا دی گئی، جس جگہ آج عربیوں کا سعودیوں کا محل ہے، اس جگہ مناظرے کا وقت طے ہو گیا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں وہ دو باتیں رکھتا ہے، دو باتیں پوری کر دیجئے، میں مسلمان ہو جاؤں گا، آپ میرے میں آپ کا۔ میرے آقا نے فرمایا پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ وہ کہتا ہے 14ویں کی رات ہے، اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دیجئے، میں آپ ایمان لے آؤں گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے حبیب یمنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، آنکھیں مصطفیٰ کی حبیب یمنی کے چہرے پہ ہیں، اس کی دل کی حالت بھی بدل رہی ہے۔ میرے آقا نے اشارہ فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آدھا چاند ادھر جاتا ہے، آدھا ادھر جاتا ہے۔ اب میرے آقا پوچھتے ہیں حبیب یمنی بتا دوسری بات کیا ہے؟ وہ قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا ہے آقا دوسری بات اب نہیں پوچھنی۔ میرے آقا نے فرمایا بتا دوسری بات کیا ہے؟ تو بتاتا ہے کہ میں بتاؤں تیرے دل میں کیا ہے؟ سن، تو یمن سے جب چلا تھا تیرے دل میں 2 باتیں تھی، اگر وہ نبی اس نبی کا دعویٰ نبوت سچا ہوا میں مانگوں گا 1 چاند 2 ٹکڑے کرواؤں گا۔ اور حبیب یمنی سن، گھر میں تیری ایک بیٹی ہے، وہ آنکھوں سے بینائی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، چلنے سے قاصر ہے، بول نہیں سکتی، چل نہیں سکتی۔ تو نے سوچا تھا اگر وہ نبی چاند کو 2 ٹکڑے کر دے گا تو میں اپنی بیٹی کے لیے شفا بھی لے کے آؤں گا۔ اے حبیب یمنی سن لے، یمن میں تیری بیٹی کو اللہ نے شفا دے دی ہے۔ پھر وہ حبیب یمنی جب گھر پہنچتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، گھر میں کوئی نہیں تھا، وہی بیٹی جو چل نہیں سکتی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی، وہ دروازہ کھولتی ہے، بابا جان کل رات ایک پیارا نوری مکھڑا آیا تھا، پیارا نوری مکھڑے والا آقا آئے تھے، انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، یہ ہاتھ میری پشت تک پھیرا، آقا میرا پورا بابا جان میرا پورا جسم چلنے لگ گیا، مجھے نظر بھی آنے لگ گیا۔
پھر حبیب یمنی کے اس روایت کو پڑھ کے شہر نعت کا ایک تاجدار جس کو لوگ مولانا عبدالستار نیازی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مانگنے کا سرور دیتے ہیں، جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں، ہم نیازی کسی اور سے کیوں مانگیں، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں۔ تاجدار گولڑا نے میرے آقا کی سخاوت دیکھی، ایک سخاوت کا واقعہ پڑھا، کیا خوب پڑھا۔ امام علی مقام کو کوئی اپنے دادا حاتم طائی کی سخاوت سناتا ہے، اے امام علی مقام، میرے دادا کی ایک حویلی تھی، اس کے 10 دروازے تھے، 10 کے 10 دروازوں پر ہمتن بیک پڑتی تھی۔ کمال یہ تھا مانگنے والا پہلے دروازے پہ جاتا، اس کو بیک ملتی، دوسرے پہ گیا اس کو بیک ملتی، تیسری پہ گیا پھر بیک ملتی۔ کمال در کمال یہ ہے 10 کے 10 دروازوں سے اس کو بیک مانگتا، بیک مل جاتی، مانگ کے واپس آ جاتا، اس کو یہ نہیں کہا جاتا تھا 10 بار لے کے آئے ہو اب نہیں ملے گا۔ میرے امام نے اتنی زیادہ سخاوت سن کے فرمایا بس اتنی سی سخاوت؟ وہ بڑبڑا اٹھا، لا علم تھا، کم علم تھا، بڑبڑا کے کہتا ہے آپ کے نانا بھی تو نبی تھے، ان کی تو کوئی حویلی نہ تھی، اب میرے علی کے لال کو جلال آتا ہے۔ میرے امام علی مقام بولے میرے نبی کے نام کا تانا دینے والے سن، ظاہراً میرے نبی کی دنیا میں کوئی حویلی نہیں تھی، تیرے دادا کی حویلی ہوگی، 10 دروازے ہوں گے، ہمتن بیک بٹتی ہوگی، لیکن یہ کیسی بیک ہے جو 10 بار دے کے بکاری کو بکاری رہنے دیتی ہے۔ سن لے میرے نبی کا دنیا میں ظاہراً ایک گھر تھا، اس کا ایک دروازہ تھا، اس دروازے پہ جو ایک بار لے جاتا تھا پھر دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی، اس کو اتنا ملتا تھا، اتنا ملتا تھا، اسے کہنا پڑتا تھا جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا ان سے، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، ہے آج کرم وہ مائل با عطا، اور بھی کچھ مانگ۔